الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید 16واں پارہ سورہ طٰہٰ دی چند آیات تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت منہا کر سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس تو بعد سارے نو عمل دی توفیق و نصیب فرمائے. ذی الحج دا آخری جمعۃ المبارک، اس تو بعد اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے. اس حوالے دے نال کہ یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا دن ہے. سیدنا عمر فاروق امیر المومنین، خلیفہ دوم اور داماد علی، شہید منبر و محراب مصطفیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی زندگی ایک نمایاں زندگی ہے کہ انہاں دا اسلام لے آنا
پھر اسلام تے ڈٹ جانا، پھر اسلام دے اتنے انہاں دی بڑی بڑی خدمات اسلام دے وچ موجود ہیں۔ جس ٹائم کافراں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیشکش کیتی کہ تسی اگر چاہو تے مکے دی سرداری لے لو اور توحید دا جڑا پرچار ہے یا اسلام دا جڑا پرچار تسی کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بھی انکار کیتا۔ پھر دوسری آفر کیتی، اگر تسی مال و دولت چاہتے ہو کہ بہت زیادہ مال و دولت ہم دے دیتا جاوے اور پھر اس دے مقابلے کسے تسی اسلام دی دعوت توحید نو چھوڑ دیو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے بھی ٹھکرا دیتا۔ اور تیسری پیشکش انہوں نے جڑی دیتی کہ اگر تسی چاہو جتھے چاہو جس لڑکی نال چاہو اسی تھوڑی شادی کرا دیندے ہاں، نکاح کرا دیندے ہاں اور توحید دی اور اسلام دی دعوت دینا چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بھی انکار فرمایا اور کیا فرمایا کہ میرے ایک ہاتھے سورج لا کے رکھ دو، دوسرے ہاتھے چند لا کے رکھ دو، پھر بھی میں اسلام دی دعوت اور توحید دی دعوت تو پیچھے نہیں ہٹا۔ یعنی جس طرح سورج دا ہاتھ تے لے آنا مشکل ہے، سورج اور چاند دا زمین تے لے آنا ہاتھ تے لے آنا مشکل ہے، اسی طرح مینوں اسلام تو پھیر دینا، مینوں اسلام اور توحید دی دعوت تو پیچھے ہٹا دینا بھی تھوڑے لیے اتنا ہی مشکل ہے۔ جدوں کافراں نے سارا ہر حربہ استعمال کیتا، لیکن پھر انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جدوں اجے مسلمان نہیں ہوئے، جدوں انہوں نے یہ سنیا تو انہوں نے کیا کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کیا کراں گا، قتل کر دیں گا۔ اس ارادے تو اپنی تلوار لے کے جا رہے ہیں اور راستے میں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ صحابی ملن، پوچھا ہے عمر آج بڑے غصے دے نال اور بڑی تیزی دے نال تلوار بھی ہاتھ وچ ہے، کدھر جا رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کی قتل کرنے واسطے جا رہے ہاں، تاکہ یہ جڑا روزانہ دا فساد، روزانہ دا لڑائی جھگڑا اور یہ توحید اور اسلام دی دعوت سارے لوگ جڑے ہیں وہ بے دین ہو رہے ہیں، انہاں دی طرف جا رہے ہیں، میں یہ چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ ہن ارادہ قتل دا ہے۔ حضرت نعمان فرماؤن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے بعد وچ کری پہلے اپنے گھر دی خبر تے لے کہ یہ دین اور اسلام تیرے گھر تک پہنچ چکے ہے، یعنی تیرا بہنوئی اور تیری بہن جڑی ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام لا چکی ہیں۔ اس گل دا سننا سی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرنے کا جڑا ارادہ وہ تو بھول گیا اور اپنے گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا اور جا کے دستک دروازہ بجایا، لیکن دروازہ بند سی۔ اندر ایک صحابی انہاں دونوں نو تو یعنی قرآن مجید دی تلاوت اور قرآن مجید دا سبق سکھا رہے سی، اسلام دی گلاں سکھا رہے سی۔ تو جدوں دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا تو آواز اس زور نال سی تو انہاں دی بہن سمجھ گئی کہ یہ دروازہ کھٹکھٹاؤن دا جڑا طریقہ ہے، یہ آواز ہے، یہ حضرت عمر ہی ہو سکتے۔ چنانچہ انہوں نے وہ صحابی بھی کی رہے چھپ گئے اور انہوں نے او اوراق او ورق او پیج جدے ہوتے وہ قرآن دی آیات لکھی ہوئی سی وہ بھی چھپا دیتی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ جل اندر داخل ہوئے اور پوچھا کی کر رہے سی اور کی پڑھ رہے سی، آواز آ رہی سی، میں کہ آپس میں گلاں کر رہے سی، لیکن حضرت عمر نہ مننے اور اپنے بہن کے منہ دے تمانچہ ماریا، منہ جو خون نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ بھی حضرت عمر دی بہن سے، حضرت عمر دی بہن کیا آخر لگی کہ سن اس واسطے مارا جا رہا ہے کہ اسی اسلام قبول کر لے، ہاں اسی اسلام قبول کر رہا ہے۔ وہ آخر لگے کہ وہ دکھا جدو بہن دا خون ویکھیا تو غصہ جڑا وہ سی وہ ٹھنڈا ہو گیا تھوڑا جہا۔ تو حضرت عمر دی بہن کی آخر لگی کہ پہلے تسی غسل کرو، پہلے پاک اور صاف ہو جاؤ، اس تو بعد وہ ورق وہ پیج اور قرآن دی آیات ہونا سے دکھاواں گے، پکڑاواں گے، کیونکہ تسی نجس ہو، تسی ناپاک ہو، انما المشرکون نجس ہو، کہ مشرک جڑا ہے جڑا کافر ہے وہ تو پلیت ہے، ناپاک ہے، اور ناپاک بندہ جڑا ہے حکم کیا لا یمسہ الا المطہرون کہ جدوں تسی پاک نہیں ہو تو اس ویلے دا تسی قرآن نوں چھوؤ نہیں، یعنی پاک بندہ جڑا پاک ہے، غسل کیتا ہے، اس نے وضو کیتا ہے، وہ بندہ جڑا ہے قرآن نوں پکڑ سکتا ہے۔ تو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیتا، غسل کر کے پھر باہر آئے، اتنے وچ وہ صحابی جڑے انہوں نے تعلیم دے رہے سی وہ بھی دوڑ کے باہر آ گئے۔ وہ آخر لگے کہ میں تھوڑے خوشخبری سنانا کہ کل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو غلاف کعبہ یعنی کعبے دا غلاف پکڑ کے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے سی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ او بعمر بن حشام، کہ حضرت عمر دے بارے میں یہ دعا اللہ نے قبول فرما رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے کولو دعا کی تھی، یا اللہ یا عمر بن حشام نو تو اسلام قبول کرنے دی توفیق دے، یا عمر بن خطاب نو جیڑا تھن دے وچوں پسند ہے۔ یعنی کفر دے وچ بھی یہ دوویں بڑے دبدبہ والے بڑے روب والے بندے سی کہ انہاں دی وجہ تو کہ اگر انہاں جو کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام اس دی بناد کیا بہت پھیلے گا، اسلام بڑی قوت ملے گی۔ جس نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ جدوں وہ سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی آیات جڑیاں ہیں یہ اس پیج دے اوتے لکھی ہوئی سی جڑیاں وہ تلاوت کر رہے سی، جدوں یہ پڑھیا تو دل جڑا وہ نرم ہو گیا۔ یہ فرماؤں لگے کہ مینوں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے جاؤ۔ جدوں وہ صحابی اور آپ دی بہن اور آپ دا بہن ہوئی حضرت عمر جا رہے زید بن ارقم دار ارقم دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اور وہ صحابہ نے جدوں ویکھیا کہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے، ایک باری صحابہ جڑے نے ڈر گئے، اور شاعر کہتا تمہیں مبارک ہو کہ عمر بن خطاب آیا۔ وہ جس ٹائم حضرت عمر انہوں نے دیکھا تو ڈر گئے، دبدبا روب بھی ہے سی، تمہیں یارو مبارک ہو کہ عمر بن خطاب آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ویکھ کے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ آیا ہے تو آنے دو، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ پہلے ایسا نہیں لگتا کہ اب وہ جڑا حضرت عمر ہون آیا ہے وہ پہلے والا نہیں عمر، پہلے وہ آیا سی حضرت نعوذ باللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے دے ارادے نال آ رہا، ہون اسلام قبول کرنے دی نیت واسطے آ رہا۔ جس عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اتنے بیٹھے اسلام قبول کیتا، کلمہ پڑھیا، تھوڑی دیر تو بعد صحابہ نے اٹھنا شروع کر دیتا، صحابہ نے اٹھنا شروع کر دیتا۔ حضرت عمر کیا آخر لگے یا رسول اللہ کیا انہوں نے میرا آنا پسند نہیں آیا، میں اسلام قبول کیتا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر وہ گل نہیں ہے، بلکہ کیا نماز دا وقت ہو چکا ہے، یہ لوگ سارے نماز پڑھنے واسطے وضو کرنے واسطے جا رہے ہیں، پاکی حاصل کرنے واسطے جا رہے ہیں، اس کے بعد نماز ہوئے گی۔ عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نماز ہوئے گی کتنے ہوئے گی؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ عمر اتھے ہی ارکم دے گھر جنہیں یہ دار ارکم جڑا ہے ارکم دا گھر ہے اتھے ہی نماز۔ فرمایا کہ وہ پھر بیت اللہ کس واسطے ہے، وہ اللہ دا گھر کس واسطے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عمر وہ مکے دے جڑے سردار ہیں جڑے وڈیرے ہیں وہ سانو بیت اللہ وچ نماز پڑھنے واسطے نہیں جان دیں، نماز دی اجازت نہیں دیں۔ تو پہلی دفعہ جدو بیت اللہ کعبہ کھلیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لاؤن تے، اور پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتیاں نے لقد استبشر اہل السما، یعنی فرشتیاں نے بھی اس دن چراغاں کیتا، اس دن خوشی دا اظہار کیتا جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیتا۔ حضرت عمر آخر لگے یا رسول اللہ کہ بلال کی دے انہوں نے آکھو کہ بیت اللہ دے کھڑا ہو جائے اذان پڑھے اور میں بیت اللہ دے دروازے تے کھڑا ہو جانا، میں ویکھدا آج کون روکدا ہے۔ یعنی پہلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ للکار کون ہے کہ جڑا چاہتا ہے کہ اس دی ماں اس کو روے، کون ہے جڑا چاہتا ہے کہ اس دے بچے یتیم ہو جائیں، کون چاہتا ہے کہ اس دی بیوی بیوہ ہو جائے کہ اج وہ آئے عمر دا مقابلہ۔ یعنی پہلے دن اجے کوئی ٹائم نہیں گزریا، پہلے دن ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے اسلام دا دفاع شروع کر دیتا۔ پہلے دن تو ہی وہ پہلا دن تھی جدو مسلمانوں نے علل اعلان بیت اللہ دے وچ نماز پڑھی، وہ کس دن آلے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاؤن دے وجہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کے آئے تو اللہ نے اسلام کو بڑی قوت دیتی، بڑی عزت دیتی۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یعنی عمر دے ایمان لے آن تے اسلام کو بڑی قوت اور بڑی طاقت مل گئی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المؤمنین بنے تو پھر عناصر اربع تے حکومت کی تھی، یعنی اگ تے بھی حکومت کی، مٹی تے بھی حکومت کی ہے، پانی تے بھی حکومت کی ہے، اور ہوا تے بھی حکومت، یعنی چار چیزیں ہیں، مٹی ہے، اگ ہے، پانی ہے، اس طرح کہ ان ساریاں چیزوں تے حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر دا عدل و انصاف بھی بڑا مشہور سی۔ جدوں وہ مائی جڑا ہے وہ لے کے جا رہی ہے تیل، اس دا تیل زمین تے گر گیا، حضرت عمر تے کھول گئی یا
امیر المومنین میرا تیل زمین کے اتنے گر گیا ہے. حضرت عمر نے کیا زمین نو حکم دیتا کہ جب عمر ابھی زندہ ہے اور زمین کے اتنے کوڑا ماریا اور زمین نے وہ تیل باہر نکالا. اور جب زمین کے اتنے زلزلہ آیا تو حضرت عمر نے کوڑا مارا کیا عمر تیرے تے انصاف نہیں کر رہا. زلزلہ اس دم ختم ہو گیا. یعنی اور پھر دریائے نیل اس پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں مصر دے حاکم سی گورنر سی تو جدوں اتوں دین دی تبلیغ واسطے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ گئے. جدوں وہ ناندا دن آیا کہ درائے نیل خشک ہونا شروع ہو گیا لوگوں نے دسیا کہ ہر سال اسی اس تاریخ نو کی کردے ہاں ایک لڑکی نو بناؤ سنگار کر کے اس دا میک اپ کر کے اس دریا دے حوالے کر دیندے ہیں. ساری ایک رسم ہے. اس تو بعد یہ دریا پورا سال جڑا پانی دیندا ہے. اگر اسی یہ نہ کریے تو پھر سارا سال کے اسی پانی تو برس جاواں گے. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھیا حضرت امیر المؤمنین کہ امیر المؤمنین نے خط لکھیا کہ اے لوگ اے رسم کر دیں ہن ساڈے واسطے کی حکم ہے. اگر نہیں کریں گے تو پانی تو ترس جاواں گے. اگر کریں گے تو پھر اسی مہینہ دے رسومات میں شامل ہو جاؤں گے. اسلام تے رسومات کو ختم کرنے واسطے آیا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا رکا لکھیا پانی دینا دریا نیل دینا رکا لکھیا فرمایا کہ اس لیٹر نو اس خط نو اس رکے نو اس پانی دے حوالے کا جس پانی دے حوالے تسی لڑکی نو کر دے سی اج اس تے ذمہ کی کر دو رکا اس دے حوالے کر دو. فرماندن کہ اج تک وہ پانی تھلے نہیں آئے. یعنی پانی تے بھی حکومت کی تھی امیر المؤمنین نے. کس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. ہوں ایک اگ ایک پہاڑ دے چو اگ نکلتی سی ہزاراں سال تو اگ جل رہی ہے. حضرت آپ صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمیم داری نے اپنا رومال دیتا فرمایا کہ جا اس اگ دے اتنے پھینکیا اج تو بعد وہ اگ پھر باہر نہیں نکلے. اس طرح ہوا نے حکم دیتا. آپ ممبر تے بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں اور ایک لشکر کے واسطے جنگ واسطے کیا ہوا ہے اور ممبر کے اتنے خطبے دے دوران کیا فرمایا یا ساریا الی الجبل اے ساریا پہاڑ کی طرف دیکھو. اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ساریا تے وہ کتنا میلاں دا سفر کر کے جہاد واسطے کہ امیر المومنین کی آخر پہ جدو وہ قافلہ وہ واپس گرو وہ جماعت جدو جہاد تو واپس آئی تو فرمایا کہ اس ٹائم وہ کافر ساریا تے حملہ کرنے لگا سی. تو اللہ نے امیر المومنین وہ گل دکھا دیتی اور اتھو ہی اللہ امیر المومنین نے حکم دیتا ہوا نے وہ حکم فوراً پہنچا دی. یعنی عناصر اربع تے حکومت مٹی تے بھی حکومت کی تھی زلزلہ روک گیا اور ہوا تے حکومت کی تھی ہوا نے پیغام پہنچا دیتا. پانی تے حکومت کی تھی اور پانی بھی اس خط نو ویکھ کے کہ وہ اج تک پانی اٹھتے جو ہے وہ اج خشک نہیں ہوئے. اس طرح اگ تے بھی حکومت کی تھی اور اگ نو بھی رومال تمیم داری رضی اللہ عنہ گئے اور آپ دا وہ رومال اگ دے اتنے پھینکیا. اس تو بعد وہ اگ اپنے سوراخ دے وچوں باہر نہیں نکلی. کہ حضرت عمر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کہ انہوں نے انصاف کیتا اور انہوں نے عدل و انصاف دے واقعات اتنے بے شمار کہ ایک دفعہ جنگل میں جا رہے ساری رات کیا سارے عوام سو رہی ہے اور امیر المومنین رات گلیاں دا چکر لا رہے ہیں. کون ہے امیر المومنین رات چکر لا رہے ہیں اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر نیند آئی ہے تو ایک درخت دے تھلے ایک اینٹ دا چھوٹا جا ٹکڑا لے کے جس میں سے روڑا آخ دیں لے کے اپنے ستھر دے تھلے لے کے سو رہے. کون ہے وقت امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل تے جس دی حکومت ہے. یعنی آدھی دنیا کا حکمران تھا. آدھی دنیا دا جس دا دبدبا روب چل رہا ہے کہ اس نو نہ اپنے کھانے دی بجت اس مدینہ دے وچ قحط پہ گیا. تو امیر المؤمنین نے قسم اٹھائی کہ جدوں تک ایک قحط ختم نہیں ہوئے گا امیر المؤمنین اس وقت تک گوشت دا ایک نوالا بھی اپنے منہ وچ نہیں پائے. اور جدوں دیکھا جنگل دے وچ ایک عورت ہے اس نے پانی دیگچی رکھی ہوئی ہے بچے رو رہے ہیں. پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ آخر کہ 3 دن تو بچے بھوکے ہیں 3 دن تو بچے بھوکے ہیں اور میں اس پانی دے وچ پتھر ڈالے ہوئے بچے نو دلاسا دین واسطے کہ اس واسطے کہ بچے سو جائیں. وہ بچے رو رہے ہیں بھوک دی وجہ تو کدے انہوں نے نیند آتی ہے. اپنے خادم نو انہوں نے اسلم سی لے کے بیت المال وچ گئے اور اس دے وچ کچھ کھجوراں کچھ چربی کچھ کپڑے ہر چیز بھر لئی اور خادم نو کیا کہ یہ میرے کندھے دے اوپر رکھ. خادم آخدا کہ امیر المومنین میں اس نو چاہ لواں گا ہم کہ کل قیامت والے دہڑ وچ تیرا میرا بوجھ تو اٹھاوے گا اس کا حساب تے میرے کو ہونا ہے. اور اپنے کندھے تے اٹھا کے لے کے گیا
اور خود ہی ہنڈیا دے وچ چربی ڈالی، کھجوراں ڈالیا، اور وہ حریرہ جا کہ حلوہ جا تیار ہویا۔ حضرت اسلم فرمانے جنہوں دے غلام خادم سے کہ میں دیکھ رہا آپ دی گھنی بڑی لمبی داڑھی سی، گھنی سی، کہ انہاں دی گھنی داڑھی دے وچوں دھواں نکل رہا ہے، خود ہی پھونک مار رہا ہے۔ اس مائی واقعہ کہ تم پیچھے ہو جا، سائڈ تے ہو جا، اور پھر انہوں نے بنا کے حریرہ جا اس نو انہاں بچے نو کھلایا، کھلا کے تھوڑی دیر سائڈ تے ہو کے بہ گئے۔ خادم اسلم آخدے کہ امیر المومنین ہن چلیے، وہ تو خوش ہو گئے کھانا فرمایا کہ میں انہوں نے کافی دیر روندیاں دیکھیا ہے، ہن میرا دل ہے کہ میں انہوں نے اسلم کے جدوں یہ واقعہ ہویا تو وہ مائی آخدی ہے کہ میرا اور امیر المومنین عمر دا معاملہ اللہ دے ہاں انصاف ہوئے گا کہ وہ ساری خبر نہیں رکھتے۔ یہ گل جدوں امیر المومنین نے سنی تو زاروں قطار رونا شروع کر دیتا کہ امیر المومنین تیری کیڑی خبر ہے، کہ وہ سارے امیر بنے ہیں، سارے امیر بنے ہیں، تو امیر کیا ساری حفاظت، ساری ذمہ داری، سارا خیال رکھنا انہوں کی ذمہ داری ہے۔ تو جدوں آکھیا کہ امیر المومنین اگر تو فیصلہ لینا ہے تو انصاف اتھے ہی لے لے، کل قیامت والے دیڑے امیر المومنین اس دا انصاف اس دا وہ ہمت نہیں رکھتے کہ اللہ دے اس دا کیا ہے اس دا بدلہ لیا جاوے، کہ جس دے بارے تو گلاں کر رہی ہیں میں ہی امیر المومنین ہاں، میں ہی عمر ہاں، کہ مینوں نہیں پتا تیرا کہ، اور فرمایا کہ ہن جدوں بھی تو دربار وچ آویں گی تینوں امیر المومنین اتھے ہی مل جائے۔ اور کیا فرمایا ہے کہ دریا کے کنارے اگر بکری دا بچہ بھی بھوکا اور پیاسا مر گیا اس دی پوچھ کس کو ہونی ہے؟ عمر کو۔ یہ 22 لاکھ ساڑھے حکمران کتنا مسلمان پاکستان کا کتنا رقبہ ہے؟ 4 صوبے ہیں، ایک صوبہ نہیں سنبھالا جاتا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، لوگوں کے بجلی کے بل اتنے آ چکے ہیں، لوگوں کو کھان کو نہیں مل رہا ہے کہ حکمرانہ دے اپنے یہاں ہر چیز ختم ہی نہیں ہو رہی۔ انہوں دی راحت و آرام، انہوں دی ہر چیز جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دی سادگی دیکھو، انہوں دی سادگی دیکھو۔ ایک دفعہ کسی جگہ تو خوشبو آ گئی، مشک کستوری، اس نے تقسیم کرنا سی، بیوی نے کہا میں تقسیم کر دینی ہاں، تو میں کہنا میں تو تقسیم نہیں کرنی، ان کی پر مال لے کے آؤں دے سارے آپ تقسیم کر کے چلو، جڑا عوام ہے وہ پھر اتنے اتنے ہے۔ میرا مومن کیا نہیں تو تقسیم نہیں کرنی، خوشبو دا نفع کی ہے، کستوری دا نفع کی ہے، سونا ہی ہے نا، ہوں تو اس نو تقسیم کریں گی تیرے ہاتھ نہ لگ جائے گا، تیرے نک تک پہنچے گا، وہ خوشبو میرے گھر تک آ جائے گی، کل قیامت تیرے دل اللہ نے پوچھ لیا کہ اور تقسیم والا بندہ تینوں نہیں ملیا سی، پھر اس وجہ سے کسی اور عورت نو بلا وہ اس نو تقسیم کر کے سارے لوگوں کے گھر پہ تقسیم کر۔ یعنی اتنا عدل و انصاف کون کر رہا؟ امیر المومنین کر رہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سانوں بھی انہاں لوگوں کے